انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام مختلف طبی موضوعات پر مسائل پر مختلف بیماریوں پر معلومات تحقیقات اور تجزیات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بالخصوص گفتگو کر رہے ہیں خواتین کی صحت کے مسائل کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہم نے بالعموم مسائل پر بھی بات کی ہے اور بالخصوص خواتین کے صحت کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور ہم استفادہ کر رہے ہیں پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہو سے۔ اس جریدے میں جہاں بہت سارے دیگر مفید مضامین شامل کیے گئے، ان میں ایک بہت ہی اہم موضوع ایڈز کے حوالے سے بھی رکھا گیا کہ ایڈز کیا ہے، اس سے عورتیں کیوں متاثر ہوتی ہیں، کن لوگوں سے ایڈز دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، کن لوگوں سے نہیں ہوتا، اور اس سے صحت کے اور کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تفصیلاً ایڈز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ایڈز AIDS ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ آپ نے ایڈز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، ریڈیو سے، بازار میں، یا پڑوسیوں سے، یا پھر صحت مرکز پر اس کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ ممکن ہے آپ نے سوچا ہو کہ ایڈز آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب تک لاکھوں افراد ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم خود کو ایڈز سے اسی وقت محفوظ رکھ سکتے ہیں جب جان لیں کہ ایڈز کیا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں اور سہیلیوں کو اس بارے میں بتا سکیں۔ ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جو خاموشی سے جنم لیتی ہے اور رازداری سے پروان چڑھتی ہے۔ ایڈز کے تیزی سے پھیلنے کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کھلے عام گفتگو نہیں کی۔ میں اس پر اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے اور آپ کے بچے اس سے محفوظ رہیں، انہیں بلوغت کی زندگی گزارنے سے پہلے ایڈز کے بارے میں ضروری باتیں معلوم ہو جائیں اور وہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ خیال تھا نورائن قابلہ، یوگنڈا کی رہنے والی ایک خاتون کا، کہ جن کے شوہر ایڈز کا شکار ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے یہ خیالات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ عورتیں HIV ایڈز کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ ایڈز انتہائی تیزی سے دنیا کے ان حصوں میں پھیل رہا ہے جہاں غربت زیادہ ہے اور لوگ تعلیمی یافتہ نہیں ہیں۔ اگر کھانے کو نہ ملے، جنگ ہو رہی ہو، یا روزگار نہ مل رہا ہو تو لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے مقامات، خصوصاً شہروں میں جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سماجی روایات ٹوٹ جاتی ہیں اور نئے افراد سے جنسی تعلق عام بات بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال عورتوں کے لیے بہت زیادہ خراب ہے۔ غریب عورتوں کو اپنی زندگی پر بہت ہی کم اختیار ہوتا ہے۔ رسم و رواج اور قانون اکثر انہیں تعلیم حاصل کرنے، اپنی گزر بسر کرنے کے لیے ہنر سیکھنے اور اپنے جسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ HIV ایڈز کیا ہے؟ HIV اور ایڈز کیا ہے؟ HIV ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، H فار ہیومن، I فار امیونو اور D فار ڈیفیشنسی، ایک بہت ہی چھوٹا سا وائرس یعنی جراثومہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ جب یہ وائرس کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو HIV سے متاثرہ ہو کچھ عرصے کے بعد ایڈز کا شکار ہو جاتا ہے۔ HIV، جب ایک شخص HIV سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا وائرس جسم کے اس مدافعتی نظام پر حملہ کرتا ہے جو ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔
HIV کا جراثیمہ حفاظتی نظام کے خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں مختلف جراثیموں سے بچاؤ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ HIV سے متاثر ہونے کے بعد انسان کچھ ہی دن میں خود کو تندرستی سے بیماری کی طرف جاتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کئی لوگ HIV سے متاثر ہونے کے بعد 5 سے 10 سال تک تندرست محسوس کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں، لیکن بالآخر جسم کے اندر وہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں جو بیماریوں سے بچاتے ہیں اور عام حالات میں بیمار نہیں ہونے دیتے۔ چونکہ HIV انسان کو بیمار کرنے میں کئی برس لیتا ہے، اس لیے اکثر لوگ جو HIV سے متاثر ہوتے ہیں خود کو تندرست سمجھتے ہیں اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک ضروری بات، جیسے ہی آپ HIV سے متاثر ہوتے ہیں اسی وقت یہ بیماری آپ سے دوسروں کو الگ کر سکتی ہے، اسی وقت یہ بیماری آپ سے دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ بیماری آپ سے دوسروں کو لگ سکتی ہے، خواہ آپ بظاہر صحت مند نظر آ رہے ہوں۔ کسی شخص کو صرف بظاہر دیکھ کر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی مرد یا عورت HIV میں مبتلا ہے یا نہیں۔ صرف HIV ٹیسٹ ہی وہ طریقہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری لگ چکی ہے۔ جسم میں خون کے سفید جسیمے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو جراثیموں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ HIV خون کے سفید جسیموں کو ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد خون میں جراثیموں کا مقابلہ کرنے والے سفید جسیمے بہت کم رہ جاتے ہیں، جو بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب انسان ایڈز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایڈز اس وقت ہوتا ہے جب جسم کا حفاظتی نظام اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ عام بیماریوں سے بھی بچاؤ نہ کر سکے۔ اس حالت یا کیفیت کی علامتیں مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی عام سی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ بیماری طویل عرصے تک مسلسل رہتی ہے۔ جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے میں اچھی غذا اور بعض دوائیں مدد کرتی ہیں، جن کی وجہ سے مریض عورت یا مرد زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ HIV سے متاثرہ ہونے والا شخص روز بروز نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اب یہاں پر ایک سوال کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ HIV ایڈز کس طرح پھیلتا ہے۔ HIV متاثرہ جسم کی رطوبتوں مثلا خون کے مادوں میں زندہ رہتا ہے۔ یہ وائرس ان رطوبتوں کے ذریعے متاثرہ شخص سے کسی اور کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو انہیں بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ HIV ایڈز مندرجہ ذیل طریقوں سے پھیلتا ہے۔ غیر صاف شدہ سوئی، سرنج یا انسانی جسم کے چھیدنے یا کاٹنے والے اوزار کے ذریعے، مریض کو دیے جانے والے خون کے ذریعے اگر دیا جانے والا خون HIV سے محفوظ ہونے کے ٹیسٹ کے بغیر دیا جائے، متاثرہ ماں سے بچے کو یا دودھ پلانے والی ماں کے ذریعے بچے کو، متاثرہ شخص کا خون کھلے ہوئے زخم یا خراش کے ذریعے کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہونے سے، ایسے فرد کے ساتھ غیر محفوظ جنسی تعلق رکھنا جو HIV ایڈز سے متاثر ہو۔ HIV ایڈز کس طرح نہیں پھیلتا، اس کے بارے میں معاشرے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں، ان کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ HIV انسانی جسم کے باہر کھلی فضا میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ یہ بذات خود پانی یا ہوا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل طریقے، جو طریقے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، طریقوں سے نہ تو آپ کو HIV ہو سکتا ہے اور نہ آپ کو کسی دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ سونے سے،
ایک ساتھ کھانا کھانے سے، چھونے سے یا بوسہ دینے سے، دوسروں کے کپڑوں، تولیے، چادریں وغیرہ استعمال کرنے یا دھونے اور غسل خانے وغیرہ استعمال کرنے سے، ایچ آئی وی ایڈز کے مریض کی دیکھ بھال یا تیمارداری کرنے سے، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے ایچ آئی وی ایڈز نہیں پھیلتا۔